السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناول سیلیبریٹی میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ناول کا نام ہے لا حاصل خواب، رائٹر پلوہ شاہ صافی، قسط نمبر 41۔ عید کا دن خوشیوں کا دن تھا۔ رئیسانی فیملی نئے کپڑوں میں تیار ہوئی۔ آغا صاحب، مہابیر اور ابان عید کی نماز کے لیے مسجد گئے۔ کچھ حدود تھے جو زہران اب بھی توڑ نہیں سکتا تھا۔ اسے عید کی نماز کے لیے ساتھ نہیں لے جایا گیا، مگر وہ بھی نواب زہران رئیسانی تھا، ذہین اور حافظ قرآن بھی۔ مردوں کے نکلنے کے بعد زہران اوپر پورشن میں چلا گیا۔ تمیدہ نیچے اماں بیگم کے ساتھ شیرخرما بنانے مصروف تھی۔ خالی پورشن میں زہران نکلنے کا راستہ ڈھونڈنے لگا۔ اس کا دماغ تیزی سے چل رہا تھا۔ اسے کچن کی کھڑکی کھولی اور پائپ کے ذریعے نیچے آ گیا۔ آغا صاحب اور پاپا اپنے محلے کی مسجد میں گئے تھے، اس لیے زہران پچھلے محلے کی مسجد میں چلا گیا۔ مسجد کوئی بھی ہو، اسے تو بس عید کے دن اللہ کے حضور اپنی حاضری دینی تھی۔ نماز پڑھ کر آغا صاحب، مہابیر اور ابان گھر آئے اور اماں بیگم سے عید ملنے لگے۔ زہران بھی واپسی کا راستہ اختیار کر چکا تھا، مگر اسے پاپا سے پہلے پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ زہران کہاں ہے؟ زہران! مہابیر نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے آس پاس نظر دوڑائی۔ اسے اس لمحے گیٹ پر دستک ہوئی۔ سب نے ایک ساتھ اس جانب دیکھا۔ اتنی صبح صبح کون ہوگا؟ آغا صاحب نے گھڑی پر نظر ڈالی جس میں صبح کے 7 بج رہے تھے۔ میں دیکھتا ہوں۔ مہابیر اٹھ کے باہر کی سمت بڑھ گیا۔ دل میں ایک انجانا سا خوف اٹھا تھا۔ کہیں نہ کہیں اسے محسوس ہو گیا کہ زہران گھر پر نہیں تھا۔ اس نے زہران کا سوچ کر تند و تاثرات بنائے گیٹ کھولا کہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ سامنے سفید کاٹن قمیص شلوار پہنے، بال اور چھوٹے بنائے، آنکھوں پر سیاہ شیڈز لگائے، مہنگی گھڑی اور چمکتی بلوچی چپل میں ملبوس برانڈڈ پرفیوم سے شرابور شخص کھڑا مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ چہرہ مہابیر چاہ کر بھی بھلا نہیں سکتا تھا۔ مہابیر بھائی، عید مبارک! اسمبلی ممبر نواب یوشے رئیسانی باہیں پھیلائے آگے آیا اور مہابیر کو حصار میں لے لیا۔ اس کی آواز پر آغا صاحب اور اماں بیگم بھی باہر آ گئے۔ مہابیر خاموش رہا۔ اندر اٹھتے درد کو برداشت کرتے اس نے یوشے کو خود سے الگ کیا۔ یوشے اس کا ردعمل نظر انداز کر کے اس کے سائڈ سے گزر کر آغا صاحب کے سمت آیا اور ان کے گلے لگا۔ یوشے کے پیچھے کیہان اور 2 اسٹاف ممبرز کے ساتھ 2 گارڈز بھی اندر آئے۔ ایک پولیس نفری سے بھری گاڑی اور یوشے کے بقیہ 2 گارڈز گھر کے باہر پہرا دینے لگے۔ کیہان کا اعتماد یوشے کے مقابلے کم تھا۔ جھجکتے مہابیر سے ملا تھا۔ آغا صاحب نے بمشکل مسکرائے اور ان دونوں کو گھر کے اندر لے جانے لگے۔ اندر بڑھتے انہوں نے کنکھیوں سے مہابیر کو دیکھا تھا۔ ان کے اندر قدم بڑھانے پر مہابیر نے اداکاری سے سر کھجاتے ہوئے اوپر پورشن کی جانب دیکھا تھا۔ اس نے دل میں زہران کی حفاظت کی دعا کی اور باپ بھائیوں کے پیچھے اندر بڑھ گیا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے یوشے کی ملاقات ابان اور دمیدہ سے ہوئی۔ ابان، کافی سنا ہے تمہارے بارے میں، میرے بھائی سے کافی اٹیچ ہو، اس نے جتاتے ہوئے کہا۔ ابان نے کوئی جواب نہ دیا تو یوشے گھر کا جائزہ لیتے ہوئے سینٹرل ٹیبل سے گھوم کر صوفے پر آ بیٹھا۔ بیٹھتے ہوئے اس کی نظر دمیدہ پر پڑی۔ تم دمیدہ اعجاز ہو، رپورٹر مختار کی بہن۔ یوشے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ٹانگ پر ٹانگ رکھے پیچھے ہوا۔ مختار سے کافی اچھے رابطے ہیں میرے، اس نے اضافہ کیا۔ دمیدہ فیکا مسکرا کر کچن میں چلی گئی۔ اسے اپنے بھائی کا ایسے کرپٹ حکمرانوں سے صحبت اچھا نہیں لگا تھا۔ آغا صاحب اور اماں بیگم ان دونوں کے پاس بیٹھ گئے۔ مہابیر اور ابان سنگل چیئر پر ان کے روبرو بیٹھ گئے۔ اماں بیگم نے ان دونوں سے بیوی بچوں کے حال دریافت کیے۔ آغا صاحب قدرے مضطرب ہوئے۔ بار بار مہابیر کا انکشاف اور زمروش کا چہرہ آنکھوں میں گھومنے لگا۔ یہ گھر بھی کافی چھوٹا ہے اور پرانا ہو گیا ہے۔ آغا صاحب، میں نے ایئرپورٹ روڈ پر بڑی کوٹھی لی ہے، آپ وہاں شفٹ ہو جائیں، اس نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ یہ بات اس نے اپنی کامیابی دکھانے کے لیے کہی تھی یا مہابیر کو طنز دیا تھا؟ آغا صاحب سمجھ نہ پائے۔ مہابیر جبڑا سخت کیے ہاتھ سینے پر باندھے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی دنیا اجاڑ کر وہ اتنا خوش کیسے تھا؟ طنز و تیز ہوتا ہے جو اگر شہد میں ڈبو کر بھی مارا جائے پھر بھی اس کی چبھن اور تیزی کم نہیں ہوتی۔ دوسری طرف زہران سر جھکائے تیز تیز چلتے اپنے گلی تک آیا۔ وہ نئے کپڑوں میں محتاط انداز میں پائپ پر چڑھنے کی ترکیب سوچ رہا تھا، لیکن اپنے گھر کے آگے سیکورٹی عملہ دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ آگے پیچھے پولیس گاڑی اور بیچ میں کھڑی مہنگی اور جدید ماڈل کی فارچونر۔ اسے شک سا ہوا۔ وہ ایڑیوں کے بل گھوم کر پیچھے مڑا اور تیز تیز چلتے واپس گلی سے نکل آیا۔ عید کے دن بھی اتنی سیکورٹی کے ساتھ کون آیا ہے؟ زہران سوچ میں پڑ گیا۔ کہیں یوشے چاچو تو نہیں؟ سہم گیا، کہیں ماما کی طرح پاپا کو مار تو نہیں دے گے؟ دل میں خوف اجاگر ہوا۔ جہاں مہابیر اس کے لیے پریشان تھا وہیں وہ پاپا کے لیے ڈر گیا تھا۔ آج اسے اپنے پاپا کے لیے اپنے ڈر کا سامنا کرنا تھا۔ ہمت کر کے پھر سے گلی میں جھانکا۔ پولیس اہلکار سگریٹ نوشی اور گپ شپ میں مشغول تھے۔ کچھ بچے کھلونے والی گن اور پٹاخوں سے کھیل رہے تھے۔ زہران گارڈز کی نظروں سے بچنے ان بچوں کے گروپ میں شامل ہو گیا۔ بچوں کے گروپ میں چلتے وہ اپنے گھر کے ساتھ والے گھر کا گیٹ کھلا دیکھ کر اس میں گھس گیا۔
हमसाये की छत की सीढ़ियां गेट के साथ ही लगी थी। ये बात वो जानता था। उसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर वो उनके छत पर चला गया। बिना अपने साफ कपड़ों की परवाह किए वो छत की दीवार पर चढ़ा और अपने घर के छत पर छलांग लगा दी। उसके घर का छत असल में दूसरी मंजिल का टेरेस था। तेजी से हाथ और कपड़े झाड़ कर ज़ोहरान अबान और दमीदा के बेडरूम में दर आया। इस कमरे की खिड़की उनके लॉन में खुलती थी, जहाँ से लाउंज में बैठे अशखास की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। महाबीर भाई, एकेडमी में मामूली फिटनेस ट्रेनर के जॉब से क्या मिलता होगा? मेरी पार्टी ज्वाइन कर लो, किहान को खसदार दिया है, आपको मस्तूम दे दूंगा। यूशे जताते हुए बोला, गरीबों की खून पसीने की कमाई छीनना कब का छोड़ चुका हूँ मैं। महाबीर ने दिल में सोचा था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। जुबान से अदा होने वाले अल्फाज कराहत भरे थे। ज़ोहरान खिड़की से लगा सारी गुफ्तगू सुन रहा था। दिल में पापा के लिए डर था और यूशे के लिए नफरत। खैर, मैं तो आप सबकी भलाई चाहता हूँ महावीर। आपने कहा था ना, सब कुछ भुलाकर नई शुरुआत करते हैं, तो मैं आप आज ईद के मौके पर इस नई शुरुआत की पहल करने आया हूँ। बाकी आपकी मर्जी। यूशे ने बेपरवाह अंदाज में कहा और खड़ा हो गया। आगा साहब, चलता हूँ। असेंबली में कोई काम भी हो तो मुझे कहिएगा। वो आगा साहब से कहते अम्मा बेगम से मिला और बाहर की जानिब निकल गया। उसके पीछे बाकी सब भी बाहर आ गए थे। यूशे जाते जाते गर्दन घुमाकर और सर उठाकर सेकंड पोर्शन को देखा। महावीर की धड़कन रुक गई, क्योंकि तहखाना का दरवाज़ा लॉक था। उसका मतलब ज़ोहरान ऊपर था। दूसरा पोर्शन अच्छा बनवाया है रोज़ी गुल ने, उसने सराहा और अपने शेड्स लगाकर गेट से बाहर निकल गया। उन सब के निकलते ही महावीर ने गर्दन घुमाकर अबान के कमरे की खिड़की को देखा था। खिड़की बंद थी और पर्दे गिरे हुए। बज़ाहिर वहां किसी की मौजूदगी महसूस न हुई, लेकिन महावीर जानता था ज़ोहरान वही है, इसलिए फौरन सीढ़ियों की सिमत भागा। ज़ोहरान शशुपन में मुब्तला अबान के बेडरूम में खड़ा यूशे को पापा से दूर रखने के बारे में सोचने लगा। वो इन्हीं सोचों में गुम बेड की पायती से लगा बैठा था, जब एक झटके से कमरे का दरवाज़ा खुला और महावीर अंदर दाखिल हुआ। पापा, ज़ोहरान भागकर उसके सीने से जा लगा। इट्स ओके ज़ोहरान, सब ठीक है। महावीर उसकी कपकपाहट महसूस करके दिलासा देने लगा। क्या वो आपको मारने आया था? ज़ोहरान ने अपना खदशा जाहिर किया। महावीर ये समझ न सका कि ज़ोहरान हकीकत से वाकिफ़ है। नहीं बेटा, मुझे नहीं मारेगा, सिर्फ अपने करप्शन के बीच में आने वालों को मारता है। मैंने उसके जुल्म के खिलाफ जाना छोड़ दिया। आप डरो मत, तो मुझे नहीं मारेगा। महावीर उसकी पीठ सहलाते हुए समझाने लगा। ज़ोहरान ने महावीर के हिसार में खुद को छुपा लिया था। वो आपको मार भी नहीं सकता पापा, क्योंकि उससे पहले मैं उसे मार दूंगा। ज़ोहरान ने दिल में सोचा। उसकी आंखों में खौफ की जगह बदले की आग ने ले ली थी। मुसीबत और परेशानियां इंसान को वक्त से पहले जिम्मेदार बना देती है। ज़ोहरान अपनी जिम्मेदारी संभालने तैयार हो रहा था। महावीर, क्या हुआ? परेशान लग रहे हो? उस दिन अबान ने उसे लॉन में अकेले बैठे देखकर पूछा। ईद गुजरे 15 दिन हो चुके थे। जिंदगी मामूल पर लौट आई थी, मगर महावीर अब भी वहीं रुका था। अबान को जवाब देने से पहले उसने मोबाइल निकाल कर अनफाल को कॉल मिलाई और कुछ तब्दीलियां करने से आगाह किया। अबान अब भी उसे गौर से देख रहा था, जैसे उसके जवाब का मुंतजर हो। अंदर चलो, अब बताता हूँ। उसने अबान की नज़र खुद पर महसूस करते जवाब दिया और उठकर लाउंज के जानिब बढ़ गया। अबान भी उसके पीछे आया। लाउंज में अम्मा बेगम और दमीदा किसी ड्रामे पर चर्चा कर रही थी। ज़ोहरान फ्रूट्स खाने मसरूफ था और आगा साहब कमरे में आराम फरमा रहे थे। मुझे आप सबसे ज़रूरी बात करनी है, महावीर ने संजीदगी से कहा। इतनी देर में आगा साहब भी बाहर आ गए। वो सब सोफे पर बैठे थे और महावीर दरमियान में खड़ा दिल की बात बोलने के लिए मुनासिब अल्फाज ढूंढने लगा। क्या बात है? ऐसे सबको परेशानी में डाला है, बता भी दो। आखिर आगा साहब के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। आगा साहब, हमें ज़ोहरान का नाम चेंज करना होगा, और सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि बाप दादा का भी। मुद्दे की बात पर आया। सब ने हैरत से पहले एक दूसरे को और फिर महावीर को देखा था। सबसे ज़्यादा शौक में ज़ोहरान था। दुनिया से चुप तो रहा था, क्या नाम भी बदल जाएगा? लेकिन ऐसा क्यों? उसकी क्या ज़रूरत है? शामिर साहब समझ ना सके। आपने उस दिन यूशे की बातें नहीं सुनी? वो लोग हमारे एक एक कदम पर नज़र रखे हुए। उसकी आवाज़ में करब दर आया। उसे सब पता है। अबान मुझसे कितना करीब है, दमीदा किस खानदान से है, मैं अकेडमी में कौन सी जॉब करता हूँ, मुझे कितनी सैलरी मिलती है, हत्ता कि ऊपर पोर्शन किस मिस्त्री ने बनवाया। उसे एक एक बात पता है आगा साहब। वो अपनी बात समझाते हुए उनके आगे दोजानू होकर बैठा। सब गुम होकर उसे सुन रहे थे। अभी मुझे ज़ोहरान के एडमिशन के लिए ज़रूरत के कागजात बनवाने हैं। यूशे को 1 मिनट नहीं लगेगा सच्चाई पता लगने में। लहजे में दर्द था, मगर आवाज़ सख्त रही। आगा साहब के चेहरे पर रंग उतरते और एक चढ़ते नजर आया। इसलिए मैंने फैसला किया है, ज़ोहरान का नाम, निस्बत, खानदान सब चेंज करना पड़ेगा। वो अपना हतमी फैसला सुनाकर फिर से खड़ा हो गया। वो तो ठीक है महावीर, पर हमारे अलावा ज़ोहरान के बारे में सिर्फ रफ़ीक साहब और डॉक्टर इनफाल जानती है। तो इसका निस्बत किस फैमिली से बनवाओगे? कोई एतबारी फैमिली होनी चाहिए। अबान ने सवाल किया। उसका सवाल बचा था।
اسی کے نسبت سے جس نے پہلے بھی ہماری مدد کی ہے، وہ بھی میری ایج کا ہے، شادی شدہ ہے، ایک بیٹا آلریڈی ہے، تو زہران کو اپنی فیملی میں شامل کرنے میں سے کوئی دقت نہیں ہوگی۔ زہران بھی پہلے سے اسے باپ کے درجے پر مانتا ہے۔ مہابیر فیصلہ کر چکا تھا۔ کون؟ اماں بیگم نے فوراً پوچھا۔ ڈیڈ، جواب زہران نے دیا تھا۔ مہابیر سمیت سب نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ زہران سمجھ گیا تھا یہاں بات زکا رفیق کی ہو رہی ہے، اور موسیٰ کی طرح وہ بھی ان کو ڈیڈ کہتا تھا۔ اس کی ہوشیاری پر مہابیر مسکرا دیا۔ تو پھر کل ہی زکا سے مل کر اس معاملے کا حل نکالتا ہوں۔ ڈاکٹر انفال کو لاسٹ ڈیٹ سے پہلے فارم جمع بھی کروانا ہے۔ ابان کھڑا ہو کر مہابیر کے پاس آیا۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے پر ابان ہر حال میں مہابیر کا ساتھ دے گا، یہ بات طے تھی۔ وقت تیزی سے بڑھتا گیا۔ زہران 14ویں سال کی سیڑھی پار کر گیا۔ اسے فینسنگ سیکھتے بھی 6 ماہ سے زائد ہو گئے۔ فیصلے کے مطابق مہابیر نے زکا سے زہران کو اپنی فیملی میں شامل کرنے کی ریکویسٹ کی، اور وہ بخوشی مان بھی گیا۔ چونکہ وہ آرمی آفیسر تھا اس لیے کاغذات بنوانے میں زیادہ دقت بھی نہ ہوئی۔ زکا نے زہران کا زندہ ہونے کا راز خفیہ رکھنے کی خاطر ساری کارروائی اپنے بھروسے مند ایجنٹ سے کروائی تاکہ کسی بھی صورت کی خبر یوشے تک نہ پہنچ سکے۔ خزاں کی آخری شام بادل خوب برسے۔ اس وقت بھی کوئٹہ شہر میں ہلکی بوندا باندی جاری تھی۔ زہران ٹریک سوٹ پہنے لاؤنج کی سیڑھی پر بیٹھا لان پر گرتے بوندوں کو دیکھ رہا تھا۔ مہابیر کرتے پاجامہ ملبوس اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بارش سے موسم اچھا ہو گیا نا؟ مہابیر نے آسمان کو دیکھ کر تبصرہ کیا۔ پاپا؟ زہران کی نظریں بھی اب بادلوں سے گھرے آسمان پر تھی۔ آپ خوش ہیں؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ آف کورس بیٹا، سب اچھے سے ہو گیا۔ مہابیر کی خوشی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ ہاں، کاغذات بھی بن گئے۔ میں نواب زہران رئیسانی سے آفتاب زکا رفیق بن گیا۔ ایڈمیشن فارم بھی جمع ہو گیا۔ کچھ ہی مہینوں میں میرا ویزا بھی لگ جائے گا۔ زہران نے اس کی بات مکمل کیا، پھر رخ گھما کر پاپا کو دیکھا۔ لیکن ان سب کے باوجود میں USA کی شرط پر جاؤں گا، زہران ٹھوس لہجے میں بولا۔ مہابیر نے بے یقینی سے اس کے جانب دیکھا۔ کیسی شرط؟ مہابیر نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسے لشا لگا شاید وہ کوئی معمولی چیز مانگے گا، لیکن زہران نے جو مانگا اس پر مہابیر کی آنکھیں بڑی ہو گئی۔ شرط یہ ہے کہ آپ ایشین گیمز چیمپئنز ٹرافی میں حصہ لوگے۔ زہران نے پر اعتماد انداز میں اپنی شرط بتائی۔ زہران، یہ میں مہابیر نے وضاحت دینا چاہی پر زہران اس کی بات کاٹ گیا۔ بالکل ممکن ہے، آپ پہلے اولمپکس میں کھیل چکے ہیں، گولڈ میڈلسٹ رہ چکے ہیں، ایشین گیمز میں تو بہت آسانی سے انٹری مل جائے گی۔ زہران اپنا مشق کر کے آیا تھا۔ مہابیر اس کا منہ تکتا رہ گیا۔ اور فینسنگ بھولنے کا بہانہ تو آپ بالکل نہیں کر سکتے، کیونکہ پچھلے 6 مہینوں سے مجھے سکھاتے سکھاتے آپ کی اچھی خاصی پریکٹس ہو گئی ہے۔ زہران نے آخری وجہ بھی رد کر دی۔ پھر بھی یہ نہیں ہو سکتا زہران، میں پھر سے اسپورٹس میں نہیں جا سکتا۔ مہابیر مضطرب ہوتے کھڑا ہو گیا۔ پاپا، آپ چاہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ زہران نے پاپا کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ مہابیر رک گیا پر پیچھے نہیں مڑا۔ وہ زہران سے اپنی بے چینی چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پچھلی مرتبہ آپ ماما کے خاطر کھیلے تھے، اس مرتبہ میری خاطر کھیل لو پلیز پاپا، زہران نے نرمی سے ریکویسٹ کی تھی۔ مہابیر نے بے اختیار پیچھے مڑ کر زہران کو دیکھا۔ پر امید نظروں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ زمروش کے نام پر وہ پگھل گیا۔ زہران، تمہاری خاطر جان بھی دے دوں بیٹا، پر پھر سے کسی گیم کا حصہ نہیں بن پاؤں گا۔ مہابیر اسے خود سے لگا کر دوبارہ کوشش کی۔ آپ کی جان تو میں ہوں، اور میں اپنے پاپا کو پھر سے میڈل پہنے دیکھنا چاہتا ہوں، زہران نے اس کے حصار سے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ مہابیر نئی کشمکش سے دوچار ہونے لگا۔ سوچ لیجئے، میرا ویزا آنے میں ابھی کچھ وقت باقی ہے، اور ایشین گیمز پلیئرز فائنل ہونے میں بھی، تب تک آپ اچھے سے سوچ لینا۔ زہران پاپا کو مسکان سے نواز کر اندر چلا گیا۔ اس کا اعتماد ذرا بھی نہیں ٹوٹا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا مہابیر اس کی خواہش ضرور پوری کرے گا۔ اگلی صبح وہ اسی بارے میں بات کرنے رفیق صاحب کے گھر پہنچا۔ رفیق صاحب پورا ماجرا سن کر ایک راہ حل پر پہنچے۔ تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ فینسنگ لیے اب تک کوئی سلیکٹ نہیں ہوا، تم اپنا فارم دے دینا رضا کو۔ رفیق صاحب کو زہران کی خواہش بجا لگی۔ پرابلم سلیکشن کا نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ میں دوبارہ سٹیج پر لوگوں کے سامنے جانے کی ہمت نہیں کر پا رہا۔ زمروش کے بعد انسانوں پر سے بھروسہ اٹھ گیا ہے۔ مہابیر اپنا خوف ظاہر کیا۔ مہابیر، میں جانتا ہوں یہ زمانہ واقعی بہت ظالم ہے، لیکن اگر برے لوگ ہیں تو اچھے بھی تو ہیں۔ میں، بہادر خان، ڈاکٹر انفال، ابان، زکا، ہم سب بنا کسی حسد کے تم سے پیار کرتے ہیں۔ تم کسی ایک کی وجہ سے ہم سب سے بدگمان نہیں ہو سکتے۔ رفیق صاحب نے اچھے برے کی تمیز بتائی۔ صحیح کہا آپ نے، مجھے بھی آپ ہی لوگوں کا سہارا ہے، ورنہ اپنوں سے تو صرف دکھ اور دھوکہ ہی ملا ہے۔ مہابیر ان کے منطق سے راضی ہوا۔ تو پھر طے رہا، تم آج ہی ایشین گیمز کے لیے نامزدگی جمع کرو اور میں تمہارے پرسنل اسٹاف کے طور پر فارم جمع کرواتا ہوں۔ انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا۔ مہابیر نے حیرت سے انہیں دیکھا۔
بھائی تمہارے ساتھ مجھے بھی ملیشیا جانے کا موقع مل جائے گا، اس عمر میں سیر و تفریح کا بہت دل کرتا ہے۔ رفیق صاحب اپنی خواہش ظاہر کرنے لگے۔ مہابیر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ یہ دور انسانوں سے ڈرنے کا دور ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کوئی انسان واقعی ہماری فکر کر رہا ہے یا ہمیں استعمال کر رہا ہے، ہمارے احساسات کا خیال ہے یا ہمارا مذاق بنا رہے۔ ایسے دور میں اگر کوئی مخلص مل جائے تو یہ بھی رب کی مہربانی ہے، جس کا شکر ادا کرنا فرض ہے۔ ایشین گیمز ٹرافی کے لیے مہابیر کی تیاری زور و شور سے جاری تھی۔ وہیں زوران کو انفال نے پچھلے کلاسز کا کورس دے کر تیاری کرنے کو کہا۔ دونوں باپ بیٹے اپنے اپنے کیریئر میں مصروف تھے۔ زمروش سے کیے اپنے وعدے کے مطابق اس دفعہ مہابیر نے آغا صاحب اور اماں بیگم کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا اور وہیں سے ان تینوں نے عمرہ کی ادائیگی کے لیے جانے کا ارادہ بنایا۔ زوران کا ویزا لگ گیا تھا۔ اسے مہابیر کے گیم سے ایک ہفتے پہلے نیو یارک جانا تھا۔ اس کا دل بدمزہ ہو گیا۔ زہران، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اسی میں کوئی بہتری ہوگی، تم دل چھوٹا مت کرو، تمہاری وش پر میں ایک تو کھیل رہا ہوں نا، گیم تم ٹی وی پر بھی دیکھ سکتے ہو۔ مہابیر نے اس کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کندھے کے گرد بازو حائل کر کے سمجھایا۔ زہران پھیکا مسکرا کر سر اسبات میں ہلاتے راضی ہوا۔ مہابیر اس کی پیٹھ تھپ تھپا کر وہاں سے چلا گیا۔ زہران کھڑکی میں کھڑا نیلے آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ ملیشیا تو میں ضرور آؤں گا پاپا، زہران ریسانی بن کر، نہ صحیح آفتاب زکا بن کر۔ آپ یہ گیم میرے بغیر نہیں کھیل سکتے، زہران نے سوچتے ہوئے فخریہ مسکرا کر گردن جھٹکی۔ اس کے تیز دماغ میں کچھ اور بھی پلان چل رہا تھا۔ اگلا لاحمل سوچتے اس نے بیٹھ کے سائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل فون اٹھایا جو مہابیر نے اس سے رابطے میں رہنے کے لیے 2 دن پہلے دیا تھا۔ واٹس ایپ پر ڈاکٹر انفال کی پروفائل کھول کر میسج ٹائپ کرنے لگا۔ I have a plan for you۔ اس نے تجسس بھرا میسج بھیجا اور انفال کے رپلائی کا انتظار کرنے لگا۔ 18 نومبر کی رات 1:30 بجے زہران کی نیو یارک کے لیے فلائٹ تھی۔ مہابیر نے اپنا اور والدین کا بھی اسی پلین میں ٹکٹ کروایا۔ وہ دبئی میں اسے انفال کے حوالے کر کے خود آغا صاحب اور اماں بیگم کے ہمراہ ملیشیا کی فلائٹ پکڑے گا۔ وہیں دوسری طرف یوشے کوئٹہ والے بنگلے کے لاؤنج بیٹھا بڑی LED اسکرین پر کسی سیاسی رہنما کا انٹرویو دیکھ رہا تھا۔ سیاسی رہنما قدرے ایماندار تھا اور کرپٹ نظام کے خلاف بول رہا تھا، جس میں کئی چھوٹے بڑے سیاستدانوں کے نام لیے گئے۔ ان ناموں میں یوشے ریسانی کا بھی ذکر ہوا۔ اس بات کی خبر یوشے تک پہنچنے میں دیر نہ لگی۔ اس وقت وہ تند تاثرات بنائے اسکرین پر اس رہنما کا وہی انٹرویو دیکھ رہا تھا جب اس کا مینیجر مؤدب انداز میں ہاتھ باندھے اس کے پاس آیا۔ سر، آپ کی فیملی آج رات کی فلائٹ سے دبئی اور وہاں سے ایشین گیمز میں شریک ہونے ملیشیا جائے گی، اور سنا ہے گیمز کے بعد عمرہ پر جانے کا بھی ارادہ ہے۔ مینیجر نے مہابیر کی بابت اکٹھی کی ہوئی ساری خبریں اس کے گوش گزار کی۔ دیکھو اور کون کون ساتھ ہے، اتنا کہہ کر اس نے مینیجر کو جانے کا اشارہ کیا۔ اس وقت مہابیر سے زیادہ اس سیاسی رہنما کی خبر رکھنا ضروری تھا۔ اس نے کیہان کو کال ملائی اور خزدار میں موجود اپنے گنڈوں کو اس کے پیچھے لگا دیا۔ ریسانی ہاؤس میں ہڑبڑی کا سما تھا۔ کچھ بھول نہ جانے کے چکر میں وہ سب بار بار کچھ بھول ہی رہے تھے۔ ابان اور دمیدہ بھی ان کے ساتھ جانا چاہتے تھے، لیکن دمیدہ کی پریگنینسی کے بعد اسے پلین کا سفر منع تھا، اس لیے ابان کو بھی رکنا پڑا۔ زہران، جلدی کرو، زکا بھائی کے ڈرائیور آ گئے ہیں۔ مہابیر نے ابان کے ساتھ مل کر بیگز گاڑی میں رکھتے اسے صدا لگائی۔ زہران کو ڈرائیور کے ساتھ جانا تھا۔ اس کا ویزا اور بقیہ ڈاکومنٹس زکا کے پاس تھے اور ایئرپورٹ پر اس کی بورڈنگ کروانے کے بعد ہینڈ اوور کرنے تھے۔ زہران مکی ماؤس والے ریڈ ٹی شرٹ اور جینز پہنے، وائٹ سنیکرز میں تیار ہو کر شولڈر بیگ کندھے پر ڈال کر گھر کو اداس نظروں سے دیکھتے کمرے سے باہر آیا۔ آغا صاحب اور اماں بیگم لاؤنج میں ہی کھڑے تھے۔ اسے یوں آتے دیکھ کر اماں بیگم کا دل بھر آیا۔ مزید اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکی، اسے گلے لگا کر خوب روئی۔ بیٹا، تم کسی کے بھی نام سے جڑ جاؤ، کسی بھی ملک چلے جاؤ، لیکن خون ہمارا ہو، ہم سے ناتا کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ اپنا اصل کبھی مت بھولنا، نواب زہران ریسانی، آغا صاحب نے نصیحت کرتے خود سے لگایا۔ ان دونوں کے ساتھ مل کر وہ باہر آیا۔ پوچھ میں مہابیر اور ابان ڈرائیور کے ساتھ کھڑے ملے۔ ابان اور دمیدہ نے بھی اچھے سے رخصت کیا۔ مہابیر سے ملتے اس کا دل دھڑکا تھا۔ میں ہر وقت تمہارے ساتھ رہوں گا، فون رکھ لیا ہے نا؟ مہابیر نے یاد دلایا۔ زہران نے سر کو جنبش دی اور اس کے گلے میں بازو حائل کر کے آنکھیں مچ لی۔ اس وقت وہ رونا نہیں چاہتا تھا، مگر معصوم دل آنسو روک نہیں پا رہا تھا۔ زہران، اچھے سے پڑھائی کرنا اور کامیاب آدمی بن کر لوٹنا، اتنا ہونہار اور طاقتور کہ کوئی تمہیں نقصان پہنچانے سے پہلے 10 مرتبہ سوچے۔ باقی میں تو ہوں ہی۔ مہابیر نے اس کے سر پر بوسہ دیا اور خود سے الگ کر کے ڈرائیور کے پاس لایا۔ یہ نصیحت زہران کو کچھ عجیب لگی۔ من میں یوشے کا چہرہ ابھرا تھا۔ ایک نئے عزم و ارادے نے جنم لیا۔ سب کو ہاتھ ہلا کر بائے کرتے ہوئے زکا رفیق کی کار میں سوار ہوا۔ نئے سفر کا آغاز کچھ غم و خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ ہوا۔ جاری ہے۔
آج کی پارٹ تو بہت سنسنی خیز لگ رہی ہے، تھوڑا ڈر بھی لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں اب رائٹر نے آگے کون سا موڑ رکھا ہے۔ اچھا ہی رکھنا چاہیے، اب کوئی غم نہیں آنا چاہیے ناول میں۔ چلیے دعا میں یاد رکھنا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا، پھر ملیں گے، خدا حافظ۔